کیا ولی اللہ کے جو دوست ہیں وہ مستقبل دیکھ سکتے ہیں؟ یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ مستقبل کی پیشنگیاں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ولی اللہ یا اولیاء اللہ کہا کس کو جاتا ہے۔ ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ اولیاء اللہ یہ ولی کی جمع ہے، مطلب اللہ کے جو دوست ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں، جو اللہ کا دوست ہو جائے تو اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں رہتی۔ اگر کوئی ایک سیدھا سوال پوچھے کسی کوئی کہ کیا ولی اللہ یا اولیاء اللہ مستقبل دیکھ سکتا ہے یا مستقبل کی باتیں بتا سکتا ہے، تو اس کا جواب سیدھا اگر سمپل دیا جائے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اور اس کا ایک مثال قرآن میں بھی موجود ہے۔ میں اس مثال کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں کہ اولیاء اللہ یا ولی اللہ مستقبل کیسے دیکھ سکتے ہیں، اس ٹاپک پہ یہ جو ویڈیو ہے اس پہ انشاءاللہ، کیونکہ اس کا جو ثبوت ہے وہ جب آپ کو قرآن سے مل جائے گا، اس کے بعد کوئی بھی دوسرا آرگومنٹ یا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ آپ یہ بالکل محسوس کریں گے کہ یہ کتنی سچی بات ہے۔ تو دیکھیے، جو اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کا دوست بن گیا، اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن ہے ہی نہیں۔ ہر چیز اس کے لیے ممکن ہے، اللہ جسے چاہے جو بھی عطا کرے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولی اللہ جو ہے وہ بیٹھ کے اور علم نجوم اور یہ سارے علم، یہ جو ستاروں کے علم ہیں، اس پہ جو کام کر کے اور پھر بتائیں گے، نہیں۔ ان پہ کشف ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ان پہ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے ولی اللہ کی، کتنے اپنے دوستوں کی اللہ مدد کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مستقبل کی جو چیزیں ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں، بہت ساری ایسے بھی مستقبل کی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے دوست پہ عیاں تو کرتا ہے، لیکن جو ولی اللہ ہوتے ہیں وہ ہر چیز یا ہر بات عام لوگوں کو نہیں بتاتے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جن چیزوں پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے ان پہ یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ باقی بہت ساری ایسی چیز ہوتی ہیں جسے ہم یہ کہیں کہ کشف ہو گیا، الہام ہو گیا یا علم لدنی مل گیا، کہ تو ہر چیز وہ بتاتے پھرے، ایسا نہیں ہوتا۔ جن کی ضرورت ہوگی وہی بتائیں گے، اور وہ بھی اس طرح بتائیں گے تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو۔ اب آتے ہیں اس مثال کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے۔ آپ سب نے پڑھا ہوگا حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں بالکل کلیئر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو مستقبل کا پتہ ہے، اور وہ جو بھی وہاں پہ واقعات آتے ہیں، جو بھی وہاں پہ وہ دونوں جو ساتھ چلتے ہیں، کشتی ہوتی ہے، پھر ایک بچے کی کہانی ہے، یہ جو بھی کہانی آپ نے سنی ہے، میں وہ کہانی نہیں بتاتا کیونکہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، لیکن میرا مقصد یہ آپ کو سب کو پتہ ہے۔ اگر پتہ نہ ہو تو آپ قرآن سے یہ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی جو واقعہ جو ہے، اس میں حضرت خضر علیہ السلام پورے واقعہ جب ختم ہوتا ہے تو اس میں وہی بات، علم لدنی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم عطا کرتا ہے جو مستقبل کی چیزوں کو اس کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب ایک ولی اللہ کو مستقبل کا پتہ قرآن سے ہی ثابت ہے، تو وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ شیطانی کام کرتے ہیں اور ولی اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں، اللہ کے دوستوں کو بھی نہیں مانتے، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کوئی غم نہیں، کوئی ان کو تکلیف نہیں، کوئی خوف نہیں، قرآن میں یہ آیت ہے۔ تو ایسے لوگ بالکل آپ کو ملیں گے جو ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن ہم سیدھی بات کرنے والے ہیں، ہم قرآن کو فالو کرنے والے ہیں۔ قرآن میں ایک چیز آ گئی، قرآن میں ایک چیز کا اشارہ آ گیا اور کھل کے بات سامنے آ گئی کہ ولی اللہ کے دوستوں کو مستقبل کا بالکل پتہ چل جاتا ہے، تو باقی جو چیزیں ہیں ان پہ ڈسکس کرنا یہ ساری فضول چیزیں ہو